کی اور بیگم کی کوئی ناچاکی ہوئی تو بیگم نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ لگتا ہے آپ جہنمی ہو۔ بادشاہ نے جواب میں کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق۔ اب یہ مسئلہ الجھ گیا۔ کہ طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی۔ علماء سے رجوع کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے جس پر بات کی جا سکے۔ تو انہوں نے سوچ کر یہ کہا کہ مجھے ایک خاتون سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، وہ نہ میری کنیز تھی، نہ میری بیوی تھی، نہ مجھ پر حلال تھی۔ اسے حالات نے مجبور کر دیا، اس نے اپنا آپ مجھے پیش کر دیا، لیکن مجھ پر خوف خدا غالب آ گیا اور میں نے اسے چھیڑا نہیں۔ تو انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ بھی آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے پیشی سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں۔ لہذا یہ طلاق نہیں ہوئی۔ یعنی اس کیفیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی صورت گناہ کی پیش آتی ہے تو تعلق میں اتنی قوت ہو کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ یہ صدور ذنب جو ہے یہ اللہ سے ناراضگی پیدا کر دے گا، اور اس ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ نہ کرے، یہ تقویٰ ہے۔ اب اسے مطلق ڈر لکھ دینے سے تو یہ مفہوم ادا نہیں ہوتا، لیکن اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے جتنا عربی کا ہے۔ عربی وہ زبان ہے جسے اللہ نے کلام کے لیے پسند فرمایا۔ عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی اہل جنت کی زبان ہے۔ تو فرمایا کتاب تو یہ سراسر ہدایت ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ نزول قرآن سے لے کر آج تک دنیا کی واحد کتاب ہے جو ایک 7-8 سال کے بچے کو بھی زیر زبر سمیت حفظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے، اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ورنہ انہی بچوں کو آپ 10 جملے لکھ کر دیں اور ہو بہو یاد کراتے رہیں تو شاید مفہوم تو وہی ہو، کہیں نہ کہیں الفاظ بدل جائیں۔ آپ کسی کو پیغام دیں کہ فلاں میرے دوست سے یا میرے رشتہ دار کو یہ بات کہیے گا، تو مفہوم یاد رکھے گا، کہے گا اپنے الفاظ میں۔ یہ واحد معجزہ ہے اس کتاب الہی کا کہ معصوم بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہے، جوانوں کو یاد ہوتی ہے، بزرگوں کو یاد ہوتی ہے، ساری باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن حافظ کو قرآن نہیں بھولتا۔ اور دنیا نے تب سے اب تک بڑے زور لگائے، اس میں تحریف کی جائے، اس سے الفاظ بدل دیے جائیں، زیر و زبر بدل دی جائے، طرح طرح کے۔ آپ آج کل بھی اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، پچھلے دنوں بھی بڑا شور تھا، یہودیوں نے کچھ مس پرنٹ کر کے تو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے حفاظت الہی حاصل ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ بڑے سے بڑا حافظ جائے نماز پر کھڑا ہوا، کوئی زیر یا زبر غلط پڑ جائے، پیچھے 10 بندے بول پڑتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح۔
تو یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے کہ اس عظیم کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اس نے خود لے لیا. ہمارے ذمہ ہوتی تو شاید پہلی قوموں کی طرح ہم بھی اس کی حفاظت نہ کر پاتے. ہدی للمتقین اہل تقوی کو رہنمائی میسر کرتی ہے. پھر کون اہل تقوی ہیں؟ ان کی تعریف بھی رب کریم نے خود فرما دی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ان حقائق پہ یقین رکھتے ہیں جو ان کے سامنے نہیں ہیں، ان کے لیے غائب ہے. سب سے بڑا غائب خود اللہ جل شانہ کی ذات ہے. کیوں مانتے ہیں ہم اللہ کو؟ کہاں دیکھا ہے ہم نے اللہ کو؟ کب ہماری بات ہوئی اللہ سے؟ اب ساری بات ایک ہستی پہ آ جاتی ہے، اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس لیے مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اللہ کا. ہر مقدمے میں دو یا دو سے زائد گواہ رکھے ہیں اللہ نے. اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں رکھی. اس لیے کہ یہ ایک گواہ ہی ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پر اعتبار نہ کرنے والا پھر کسی پر اعتبار نہیں کرتا. یہ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس پر یقین نہ کرنے والا پھر دائرے یقین سے ہی خارج ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی ٹھہرتا نہیں. مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ڈبے میں ایک انگریز تھا، ایک آپ تھے. انگریز کے ساتھ اس کا کتا تھا. وہ کتا آپ کے قریب ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کہ بھی اسے ذرا آپ اپنے قریب ہی رکھیں، میرے پاس نہ آنے. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے صغیر کے مسلمانوں کے چوٹی کے رہنماؤں میں سے ہیں اور کہتے ہیں اسلام محبت کا مذہب ہے، اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے محبت ہی محبت ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے آپ پاس نہیں پھٹکنے دیتے. آپ نے فرمایا میرا جواب تو جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس ہے. اب ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ ناپاک، کپڑے سے لگے گا کپڑا ناپاک. تو میں اپنے نبی کی اطاعت میں اس پر ظلم نہیں کر رہا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. لیکن یہ جواب شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتے تو ان کے ارشادات کی اہمیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. تمہارے لیے تو جواب یہ مناسب ہے کہ تم جو انگریز ہو تم اسے دوست رکھتے ہو جو اپنی قوم کا دشمن ہو، اور ہم ایسے چیزوں کے قریب نہیں جاتے، ایسے افراد کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. لیکن یہ جواب آپ نے بعد میں دیا. پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس ہے. کہ میرا اصل جواب تو یہ ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ بچے کو جب آپ اللہ کا تصور دیں تو ساتھ اسے یہ بتائیں کہ میں اس اللہ کو رب مانتا ہوں، اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے خبر دی، جو حضرت عبداللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جس اللہ کا پتہ دیا، میں اس اللہ کو مانتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب، آخرت، فرشتے، برزخ، حساب کتاب، جنت و دوزخ، یہ سارے ایسے حقائق ہیں
جن تک ہمارے علم، ہمارے دماغ، ہماری مادی قوتوں کی رسائی نہیں. لیکن فرمایا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ان سب چیزوں پر حتمی یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کا حاصل یہ ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ اللہ کی اطاعت پہ کاربند ہو جاتے ہیں. اگر ہم صلاۃ سے مراد صرف عبادات یا نماز نہ لیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو ہر کام کو اللہ کی اطاعت سمجھ کر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن رزق حلال کماتا ہے تو عبادت ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو، والدین کو، عیال کو کھلاتا ہے تو عبادت ہے اور صدقہ شمار ہوتا ہے. تو عرض کیے گئے یا رسول اللہ یہ اہل و عیال کو کھلانا تو اس کے ذمہ فرض ہے، تو پھر یہ صدقہ کیسا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ فرائض کو پورا کرنا ہی تو عبادت ہے. نہیں، اگر اس کے ذمہ فرض ہے تو وہ فرض ادا کرتا ہے تو یہی تو عبادت ہے، یہی تو صلاۃ ہے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے ارشاد ہوا تراہم رکعا سجدا کہ تو انہیں جب بھی دیکھے گا وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، یا رکوع میں ہوں گے یا سجود میں ہوں گے. اور صحابہ کرام نے بے شمار جہاد کیے، بے شمار سفر کیے، کاروبار کیا، تجارت کی، دنیا کے سارے کام کیے، تو کب ہر وقت رکوع و سجود میں تھے. لیکن جو کام بھی کیا وہ ایسے کیا جیسے رکوع و سجود کیا جاتا. تو دنیا کا ہر فعل جب اطاعت الہی کے اندر آ گیا تو رکوع و سجود بن گیا. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں یہ توفیق رضا ہے کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں. ان کا چلنا بھی رکوع و سجود ہے، ان کا رکنا بھی رکوع، ان کا جاگنا عبادت، ان کا سونا عبادت، ان کا جینا عبادت، ان کا مرنا عبادت بن جاتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انفاق ہوتا ہے کہ جس چیز پہ اللہ کریم عارضی اختیار دے دے، وہ خواہ دولت ہو، علم ہو، طاقت ہو، اقتدار ہو یا جسمانی طاقت ہو، جو چیز بھی پاس ہو اسے حدود شرع کے اندر خرچ کیا جائے، یہ انفاق ہوتا ہے. خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں. ادا کرنا اور بات ہے، قیام صلاۃ اور بات ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے جو دوسروں کو بھی اللہ کی اطاعت پہ کاربند کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے کہ روئے زمین پر ایک ہستی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پر ایمان لائے. صرف حضور تھے جو اللہ کو جانتے تھے، اور روئے زمین کی ساری آبادی بے خبر تھی. پھر ایک سے دو ہوئے. مردوں میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. خواتین میں یہ شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حصے میں. 1 سے 3، 3 سے 4. اب وہ زمانہ ایسا تھا کہ چند افراد ایمان لائے اور روئے زمین کا کفر اٹھ کر مقابلے پر کھڑا ہو گیا. دنیا کفر کو شکوہ یہ نہیں تھا کہ یہ نیا مذہب کیوں آیا. مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں غالباً
کم و بیش دنیا کے سارے مذاہب پائے جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تجارتی مرکز بھی تھا اس عہد کے لوگوں کا، عہد جاہلیت میں عبادت کا مرکز بھی تھا، اور عرب روئے زمین پر پھرتے تھے، چین تک اور ہندوستان تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اسی طرح مغرب میں ہسپانیہ تک اور یورپ تک ان کی تجارتیں پھیلی ہوئی تھی۔ تو جہاں کوئی پہنچا وہاں کے رواجات اور وہاں کے نظریات لے آیا۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ تھے جو سورج کو پوجتے تھے، ایسے تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ایسے تھے جو مختلف بتوں کو پوجتے تھے، ایسے تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ایسے تھے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب اتنے بے شمار مذاہب، متعدد مذاہب ایک شہر میں پہلو بہ پہلو جی رہے ہیں، تو اسلام آ گیا تو کیا تماشا ہو گیا کہ ایک مذہب آ گیا، تو پھر کیا اس میں کیا فرق پڑا؟ فرق یہ تھا کہ وہ سارے مذاہب اپنی اپنی روش پہ کاربند تھے، برائی کو برائی اور غلط کو غلط نہیں کہتے تھے۔ اسلام نے جہاں حق کو حق کہا وہاں باطل کو باطل بھی ڈٹ کر کہا، اور یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں سیاستہ میں سب میں موجود ہے کہ اہل مکہ نے اپنے سرکردہ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالی میں بھیجا، اور ان کی درخواست صرف یہ تھی کہ آپ اپنے مذہب پر رہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ مذہب قبول کرتے ہیں وہ بھی رہیں، آپ اپنے طریقے کی عبادت بھی کریں، لیکن ایک کام ضرور کریں کہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دیں۔ پہلے بھی تو بے شمار مذاہب ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کرتا ہے، آپ اپنے مذہب کی بات کریں، ہمارے کو غلط کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دعوت ان کی یہ تھی کہ اگر اس کے بدلے آپ چاہیں کہ آپ کو دولت ملے تو ہم اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ پھر عرب میں کسی دوسرے کے پاس اتنی دولت نہ ہو۔ اگر آپ کوئی خوبصورت حسین خاتون چاہتے ہیں تو جو عرب کے جس بڑے بندے کی جس خاتون کو، بچی کو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ اور سلطان بنا دیتے ہیں اور آپ کی تاج پوشی کرتے ہیں، ہم سب آپ کی غلامی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ باتیں ہیں جو تمہارے بس میں ہیں، جو تمہارے بس میں نہیں۔ اگر تم آسمان سے سورج اور چاند لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، میں وہی کہوں گا جو میرا رب مجھے کہنے کا حکم دے۔ تو جہاں حق پر عمل ضروری ہے وہاں ابطال باطل بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق کو حق کہتا ہے، مانتا ہے، منواتا ہے، ساتھ باطل کو رد بھی کرتا ہے، اور پورے جوش اور پوری قوت سے کرتا ہے، سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جب انہیں ایمان و یقین نصیب ہوتا ہے تو جو ان کے دائرے اختیار میں ہے اسے اس طرح کام میں لاتے ہیں جس سے مزید اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے اس پر یقین کامل رکھیں۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے آسمانی کتب نازل ہوئی ان کا انکار نہیں کرتے، ان پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ، لیکن عمل اس پر ہوگا جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور ساری کائنات کے لیے نبی ہیں۔ پہلی کتابوں میں دیکھیں، کتاب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے اوامر و نہی، احکام۔ خبر ناقابل تبدیل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خبر دی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ،
تب سے لے کر آقا نامدار تک ہر نبی ہر رسول نے یہ خبر دی لا الہ الا اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیونکہ خبر اگر بدل جائے تو دونوں خبریں سچ نہیں ہوتی، خبر بدل جائے تو ایک سچی ہوتی ہے غلط ہوتی ہے۔ تو پہلی کتابوں میں بھی جو اخبار تھی وہی خبریں قرآن مجید میں بھی ہیں، کسی خبر میں تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ کے بارے، آخرت کے بارے، حساب کتاب کے بارے، جنت و دوزخ کے بارے، ذات و صفات الہی کے بارے، جو بھی خبر دی گئی خبر تبدیل نہیں ہوئی۔ احکام وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، پہلی شریعتوں میں اور احکام تھے، پھر دوسری میں کچھ اور تھے، تیسری میں کچھ چیزیں منع تھیں، کچھ حلال تھیں، عبادت کا طریقہ اور تھا، اوقات صلاۃ اور تھے، تعداد اور تھی صلاۃ کی، روزے کا طریقہ اور تھا، ہر ایک کا اپنا کرینہ تھا۔ لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کائنات کے لیے مبعوث ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مبعوث ہوئے۔ لہذا قرآن میں جو احکام بھی نازل ہوئے نزول کے بعد یہ بھی ناقابل تبدیل ہو گئے۔ اب قرآن کی نہ خبر میں تبدیلی ہے اور نہ حکم میں تبدیلی ہو سکتی، پہلے احکام بدل گئے۔ تو احکام الہی کے مطابق اپنی قوتوں کو صرف کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا اس سے حق سمجھتے ہیں، اور یہاں پھر دوہرایا، اگرچہ یہ بات ایمان بالغیب میں شامل ہے لیکن اسے الگ سے دوہرایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ احتساب کا ڈر کردار کی اصلاح کے لیے رکن اول ہوتا ہے۔ اب یہ قیامت ایمان بالغیب میں شامل ہے لیکن پھر الگ سے ذکر کیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جنہیں آخرت پر یقین کامل ہے، جنہیں پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے، میرے اعمال کی باز پرس ہوگی، میرا کردار دیکھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میری نعمتیں تجھ پر کتنی تھیں اور تو نے بدلے میں کیا شکر ادا کیا۔ لینے کو تجھے ہر چیز لینی تھی اور دینے کو صرف یہ دینا تھا کہ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھ پر یہ نعمت عطا کی، مجھے یہ بخش دیا، تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ آج کی ہماری حالت، عمومی حالت امت مرحومہ کی یہ ہے کہ اطاعت الہی ہم پر بوجھ اور کافرانہ تہذیبوں کے ہم اسیر اور خدا، اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم پہ وہ رحمت نازل نہیں کرتا جو صحابہ کرام پہ کرتا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا لوگ تھے اور ہم کیا ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جس دن صحابہ کرام کی تعداد 40 ہو گئی، 40واں بندہ ایمان لایا، حضور دار ارقم میں جلوہ افروز تھے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 40 ہو گئے ہیں، اور بت کعبے میں رکھے رہے، بت پرست کعبے میں عبادت کریں اور اللہ کا نبی کعبے میں نہ جائے، جبکہ ہم 40 ہیں، آج ہم کعبے میں جائیں گے۔ ابو جہل نے اپنے سپاہی کھڑے کر دیے راستوں پر نیزے اور تلواریں دے کر، اہل شہر نے پتھر مارے، عورتوں نے مٹی کے برتن اور گھڑے اور چیزیں پھینکیں، 40 آدمیوں نے بازوؤں میں بازو دے کر وہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کو اپنی سپاہ ہٹانا پڑے گی، یہ تو مختلف قبائل کے 40 لوگ ہیں، تو یہ سارے قبائل میں جنگ چھڑ جائے گی، ان کو مارو گے۔ اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں لے جا کر عبادت کی۔ آج دنیا کی آبادی کچھ 600 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جس میں 200 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، یعنی سب سے بڑی قوم دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں، عیسائی دوسرے نمبر پر ہیں، اور آج ہم رسوا ہیں۔
کیوں؟ اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں رہا، ہم اس سے بات ہی نہیں کرتے، اس کی بات ہم سنتے نہیں، اسے اپنے ساتھ رکھتے نہیں، ہم اس کے ساتھ رہتے نہیں۔ اللہ بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب بھی وہی ہے، کیا بدل گیا؟ مسلمان شاید کوئی چیز تو بدلی ہے نا کہ وہ نتائج نہیں رہے، تو ہم بدل گئے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب واز کرتے ہیں دوسروں کے لیے، نصیحت کرتے ہیں دوسروں کے لیے، احتجاج کرتے ہیں حکومت اسلام نافذ کر دے، بھئی حکومت بھی کر دے گی اگر ہم اپنے آپ پر خود نافذ کر دیں تو۔ ہر فرد اپنے آپ پر نافذ کر لے تو کون سی حکومت ہے جو اسے گمراہ کر سکے؟ اور ہم اپنے آپ پر نافذ نہیں کریں گے تو کوئی ایسی حکومت نہیں آئے گی جو ہم پر نافذ کر دے۔ بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ خود حق کا ساتھ دیجیے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے، شکلیں اس نے خود بنائی ہیں، اس کے لیے سب خوبصورت ہے اس لیے کہ وہ خود خالق ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے کہ فلاں بندے کا رنگ اچھا ہے، فلاں کا خراب ہے، فلاں خوبصورت ہے، فلاں خوبصورت نہیں، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، اسے سب عزیز ہیں اور سب خوبصورت ہیں، اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، جو دل بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسی پہ کرم فرما لیتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے میرے بھائی، کم از کم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ کو ہر وقت ساتھ رکھو، سفر و حضر میں، عبادت میں، دوستی و دشمنی میں، کاروبار میں۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ کیفیت رکھتا ہے تو دنیا ساری کو آگ لگ جائے، وہ مانند ابراہیم علیہ السلام اس میں محفوظ اور مطمئن نہیں بیٹھا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔